الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ فتح مکہ کے حوالے سے سفر جاری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل کو میں نے پناہ دے دی ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر قلم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں لے آؤ۔ ہم سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے حالات دریافت فرماتے رہے، پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، نشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ نہ کہا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک مسلمان نہیں بنو گے۔ بدیل اور حکیم نے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، لیکن ابو سفیان نے غور و فکر کرنے کی مہلت طلب کی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عباس، چچا جی، اسے اپنے خیمہ میں لے جاؤ، صبح ہو اسے پھر لے آنا۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 327-28، امتاع الاسماء جلد 2 صفحہ 274-75، البیہقی دلائل النبوہ جلد 5 صفحہ 32-34 اور دیگر کتب و سیرت۔ عزیزان گرامی قدر، صبح ہوتی ہے، مؤذن نے اذان دینی شروع کی ہوتی ہے، لشکر اسلام کے تمام مجاہد ان کلمات کو دہراتے ہیں۔ ابو سفیان سن کر گھبرا گیا۔ اس نے حضرت عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا یہ لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، تم ہر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ نے بتایا ہم دن رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر ابو سفیان نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کو حیران و ششدر کر دیا۔ محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین وضو فرما رہے ہیں۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کے پانی کے قطرے جو جسم میں اطہر کو چھو کر نیچے گر رہے ہیں، لپک لپک کر اپنی ہتھیلیوں پر لے کر چہروں پر مل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے آج تک کسی بادشاہ کے خادموں کو اس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، نہ کسی قیصر کو اور نہ کسی کسریٰ کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ابو سفیان کو لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوا۔ ادائے نماز کا منظر بھی ابو سفیان کے لیے
کم حیرت انگیز نہ تھا امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو سب صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ جب رکوع فرمایا تو سب رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں گئے تو سب سر مسجود ہو گئے۔ ابو سفیان کو یا رائے سکوت نہ رہا، کہہ اٹھا کہ اطاعت و انقیاد کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ابو الفضل، بخدا تیرے بھتیجے کی بادشاہی بہت بلند ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نادان، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان کو فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی خدا نہیں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی شان عفو در گزر کتنی عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتا رہا اور آپ اپنے خدا سے امداد مانگتے رہے۔ بخدا جب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا ہمیشہ فتح آپ کے حصہ میں آئی۔ اگر میرا خدا سچا ہوتا تو میں آپ پر غلبہ پا لیتا۔ اس سے یہ حقیقت مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ وہ سچا خدا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہے۔ امتاع الاسماء جلد 2 صفحہ 270 اور دیگر کتب سیرت۔ پھر عزیزان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ابھی یہ حقیقت تم پر آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں، آپ کی عفو درگزر کی شان کتنی بلند ہے، اس بارے میں اب میرے دل میں کچھ شک نہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، وہی خاکہ تیرا خانہ خراب، اسلام قبول کرو ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس وقت پھر اس نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابن عقبہ اور ابن عمر نے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ ابو سفیان نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 329 329۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان اور حکیم بن خزام نے شکوہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوباش قسم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر آئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تاکہ وہ آپ کے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تہ تہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم و فجور کی ابتدا تم نے کی ہے، حدیبیہ کا وعدہ تم نے توڑا ہے، بنی کعب پر تم نے زیادتی کی ہے، حرم کی حدود میں تم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے، ان لوگوں نے میری تصدیق کی جب تم نے جھٹلایا۔ البحیقی دلائل النبوہ جلد 5 صفحہ 39 دونوں نے تسلیم کیا کہ حضور سچ فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اگر یہی لشکر کشی آپ بنو حوازن کے خلاف کرتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ اور آپ کے جانی دشمن تھے اور رشتہ دار بھی نہ تھے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں پر مجھے فتح عطا فرمائے گا، مکہ فتح ہوگا اور بنو حوازن بھی سر تسلیم خم کر دیں گے۔ حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں ابو سفیان نام و نمود اور شہرت کو بہت پسند کرتا ہے، آپ ایسی چیز ارشاد فرمائیے جس پر وہ فخر کر سکے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا، یہ تجویز حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر نے پیش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کی کہ میرے گھر میں کتنے لوگ سما سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اونچے علاقہ میں تھا اور حکیم کا گھر مکہ کے نشیب میں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کی مسجد میں بھی چند لوگ سما سکیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف عام کا دروازہ کھولتے فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہذہ واصیۃ، اس اعلان میں بڑی وسعت ہے۔ سبل الہدیٰ جلد 5 صفحہ 329 اور 330۔ عزیزان گرامی کا در وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اس سے آگے ابو سفیان اور حکیم کا مکہ واپس جانے کا ارادہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی انشاءاللہ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔